جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام بندھن میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مرزا جاوید صاحب اور جناب سجاد بخاری صاحب، اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں جو بھی ہماری کمیونٹی میں جو بھی پرابلمز آ رہی ہیں رشتوں کو لے کر، اور ہم پھر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں ایک بار پھر بندھن پروگرام کو لے کر آپ کی تمام شکایتوں کو دور کرنے کے لیے کہ بندھن بند ہو گیا ہے، عظمیٰ بھاگ گئی ہے، مرزا صاحب پیسے کھا گئے، 14 پاؤنڈ ہمارے کہاں گئے، ہمارا رشتہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، ساری شکایتوں کو اب ہم دور کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اب آپ کو ریزنز پتہ چل گئے ہوں گے کہ کتنے جینون ریزنز تھے کہ کس لیے بندھن پروگرام بند ہوا تھا، نہ کہ اس لیے کہ ہم رشتے نہیں کروا پا رہے، اور آئی ہوپ کہ اب آپ کی جتنی بھی شکایتیں ہیں وہ دور ہو گئی ہوں گی۔ جی ماشاءاللہ رشتے تو ہم نے کروائے ہیں، بالکل ماشاءاللہ، شادیاں ہوئی بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیے اگر آپ کا کہیں پہ ہم فکس نہیں کر پائے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے کسی کا بھی فکس نہیں کر پائے ہیں۔ مرزا صاحب یعنی 2 مہینے میں نہیں کر پائے؟ جی ہاں جی ہاں، میں 2 مہینے کی بات کر رہی ہوں۔ ان 2 مہینوں میں یہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ پہلے مہینے تو وہ جو سیٹلائٹ کا پرابلم تھا اور چینج اوور کا پرابلم تھا، جس کی وجہ سے یہ سارا پروپیگنڈا شروع ہوا کہ ہدایت بند ہو گیا ہے، ہدایت جا رہا ہے، حالانکہ ہم یہ کر رہے تھے کہ ایک جگہ پہ ہم تقریباً 20-25 ہزار پاؤنڈ دے رہے تھے اور دوسری جگہ پہ ہمیں کم ریٹ پہ سیٹلائٹ آفر ہو رہا تھا، تو اس کی وجہ سے ہمارا تقریباً 1 مہینہ جو ہے وہ اس میں ضائع ہو گیا۔ اور دوسرا میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ اللہ نے ہماری اس بچی کو ایک بچی سے نوازا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ جو تھی میٹرنٹی لیو پہ تھی، اور چونکہ بندھن کی فائلز کی کسی کے پاس وہ جو ہے اپروچ نہیں ہے، نہ کوئی دیکھ سکتا ہے نہ کوئی بتا سکتا ہے۔ مجھے بھی فون آتے تھے، بہت زیادہ فون کالز آتی تھی، مگر میں یہی کہتا تھا کہ دیکھیں میں کسی فائل کو جب دیکھ ہی نہیں پاتا تو میں کیسے اس چیز کو آگے بڑھاؤں۔ ایک اور بات جو ہے وہ میں نے نوٹ کی کہ جاننے والے جتنے بھی ہیں وہ مجھے فون کر کے کہتے ہیں جی ہمارے بچے کی آپ یا بچی کی رشتہ کہیں پہ ڈھونڈ دیں۔ بات یہ ہے کہ میں معذرت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ اتنے زیادہ فون کالز ہوتے ہیں اور اتنے زیادہ لوگ ملنے والے اور جاننے والے ہیں، تو یہ ذہن میں بھی نہیں رہتا کہ کس کے یہاں کسی نے بچی کا کہا تھا، کس نے بچے کا کہا تھا۔ اس لیے ان سے میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ جو ہے وہ ضرور اپنے آپ کو رجسٹر کرائیے، اور یہ ہم 14 پاؤنڈ کی وجہ سے نہیں کہہ رہے ہیں، صرف اس لیے کہ زبانی یعنی بندھن کے علاوہ بھی اتنے مسائل ہیں اور اتنی بھاگ دوڑ ہے کہ بعض اوقات بڑی امبیرسنگ سچویشن ہوتی ہے کہ ایک شخص، یہ ابھی اگلے دن میرے ساتھ ہوا ہے کہ وہ آئے، یہیں پہ آئے، ہدایت پہ آئے، بچے بھی ساتھ، بیوی بھی ساتھ، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ اب میں ان سے کہتا ہوں جی آپ نے کس سے ملنا ہے، حالانکہ وہ میرے رشتہ دار تھے، وہ مجھے ملنے آئے تھے، لڑکے دکھانے آئے تھے آپ؟ نہیں ویسے لندن سے آئے تھے، اور صرف ملنے کے لیے آئے کہ وہاں گئے ہوئے ہیں مانچسٹر، تو ان سے بھی مل آئے۔ تو جب 5-10-15 منٹ بیٹھے وہ، تو انہوں نے ریئلائز کر لیا کہ یہ بندہ تو ہمیں پہچان بھی نہیں پا رہا۔ وہ یہ بات ہے کہ لندن گئے آپ کو ڈیفرنٹ لوگ ملے، آپ برمنگم گئے ڈیفرنٹ ملے، آپ اٹلی گئے ڈیفرنٹ ملے، آپ یورپ گئے ڈیفرنٹ ملے۔ اتنی زیادہ میٹنگز اور اتنے زیادہ چہرے ذہن میں ہوتے ہیں کہ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی عمر کے اس حصے میں سیل سارے یوز ہو چکے ہوتے ہیں، اور کمپیوٹر میں جو ہے وہ خالی ڈسک میں جگہ نہیں ہوتی ہے۔ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ایسے بے شمار رشتے ہیں اور بڑے پروفیشنل مرزا صاحب، بڑے پروفیشنل رشتے ہیں، لیکن انہوں نے رجسٹریشن نہیں کرائی ہوئی ہیں، یہ پرابلم ہے۔ اور کتنے رشتے تو آپ نے ویسے مجھے زبانی بتائے، اور پھر وہ بعد میں یعنی کہ میں نے آپ سے کتنی دفعہ کہا یہ ہے، بعد میں پھر وہ گلہ کرتے ہیں کہ آپ نے وہ کیا ہی نہیں ہماری بات۔ یقین جانیے کہ نہیں یاد رہتا ہے، اور یہ بھی نہیں یاد رہتا
کہ جب وہ کہتے ہیں نا ہمارے یہاں رشتہ کہیں آپ نے دیکھا یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ انہوں نے بچی کا کہا تھا بچے کا کہا تھا. بچے کا کہا تھا, بالکل. اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ ظاہر ہے 2 مہینے تھے تو بند تھا, لیکن رجسٹریشنز بند نہیں ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے. لوگوں کو پتہ تھا کہ پروگرام بند ہے, لیکن ہمارے پاس کئی نئی رجسٹریشنز آئی ہیں جن میں لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں. اور ایک اور پوائنٹ میں یہاں پہ بتانا چاہوں گی کہ بہت سے ایسے ہمارے بھائی ہیں, میری تو دل سے دعا نکلے گی کہ آپ کی مدد ہو. ہم آپ سے وعدہ نہیں کرتے, کوشش ضرور کریں گے. مجھے صاحب بہت سے ایسی کالز آئی ہیں ظاہر جن کے پاس نمبر تھا یا ایڈمن میرا نمبر دے رہی تھی کہ سپٹمبر میں ہمارا ویزا ختم ہو رہا ہے. لڑکے پروفیشنل لڑکے, انجینئرز, MBA مطلب ہائی سے ہائی, اور ان کے پاس صرف یہی سال ہے کہ جن کے ویزے ختم ہو رہے ہیں. تو پھر میں ریکویسٹ کروں گی ایسی فیملیز سے کہ جو چاہتے ہیں کہ ایسے پروفیشنل لڑکے جو یہاں پاکستان سے آئے ہوئے ہیں, اگر آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ہم سے رابطہ کریں. ہمیں مدد کرنی چاہیے اپنی کمیونٹی کی. جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان کے حالات کتنے خراب ہیں. اگر ایک سوری میں یہاں اپنی بات کر کے کالر کو شامل کرتی ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیدی بات کر رہی ہوں لنڈن سے. جزاک اللہ, بہت شکریہ سسٹر. آپ کو ویلکم بیک, اور عثما آپ کو کانگریچولیشنز آپ کی بیبی کی. تھینک یو سو مچ. ہم کافی دنوں سے ویٹ کر رہے تھے کہ آپ لوگ واپس آئیں, اور آپ لوگوں کو دیکھ کے ریئلی ہم لوگوں کو خوشی ہو رہی ہے. بہت شکریہ. جہاں تک رجسٹریشن کے حوالے سے بات ہے تو میں نے آپ جب نہیں تھیں, آپ پروگرام نہیں کر رہے تھے, میری آپ سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے شاہ صاحب سے. میں نے اپنی 2 بہنوں کی رجسٹریشن کروائی تھی اب سے 1 مہینے پہلے, لیکن مجھے اس کا کوئی رسپانس نہیں ملا. جی جی بالکل, یہی ہم بتانے کے لیے بیٹھے کہ رسپانس کیوں نہیں ملا. نہیں, وہ تو میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں. میں آپ سے رسپانس اس سینس میں کہہ رہی ہوں کہ ای میل کے تھرو ایٹ لیسٹ ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ایک ای میل آپ کو ضرور نہیں, ایک ای میل آپ کو ضرور آئی ہوگی رپلائی بیک کی کہ جیسے آپ فوراً سے رجسٹریشن کراتے ہیں تو ایک آٹومیٹک ای میل ایک ضرور آپ کو آئی ہوگی. آٹومیٹک تو آئی تھی کہ جو چارجز تھے یا اس کی کہ آپ کا بندھن میں وہ ڈیٹیکشن ہو گئی ہے, لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کا جو ہے وہ اماؤنٹ میرے ٹرانسفر جو میں نے کی تھی اپنے بینک سے وہ تو ڈیٹیکٹ ہو گئے, لیکن آپ کے اکاؤنٹ پہ آیا کہ آپ کے پاس وہ پیسے نہیں گئے ہیں, اور اس کے فردر کوئی مجھے نہ رسپانس ملا. تو اس میں بہت وہ تھی کہ یہ کیا وجہ ہے, مے بی آپ کے نیٹ ورک میں پرابلم ہے یا آپ لوگوں کا ای میل ایڈریس کی میں کوئی پرابلم ہے یا کیا چکر ہے. تو کائنڈلی میں بس یہ چاہوں گی کہ آپ اس کو ریکنسیڈریشن کریں, اور وہ جو میری رجسٹریشنز ہیں دونوں سسٹر کے حوالے سے, تو کیونکہ آپ لوگوں سے کافی امیدیں ہیں, اور امید ہے کہ آپ کے ہی حوالے سے انشاءاللہ ہم لوگوں کا بھی کوئی سلسلہ بنے گا انشاءاللہ. تو تیری سسٹر بہت آپ کا شکریہ. یہاں میں ایک بات آپ سے کہتی چلوں کہ سب سے پہلے تو میں معذرت کروں گی جو بھی آپ کو تکلیف ہوئی یا جو بھی پرابلم ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ موبائل نمبر جو آ رہا ہے پلیز اسے نوٹ کر لیجیے, اور منڈے کو 12 بجے کے بعد ضرور اس پہ کانٹیکٹ کیجیے گا تاکہ میں تفصیل سے آپ سے بات کر سکوں. جی میرے صاحب آپ جواب دیجیے. یہ یاد رکھیے کہ یہ لائیو کال والا نمبر نہیں نوٹ کرنا ہے. جی ایک موبائل بندھن موبائل لکھا ہوا جو ہے, دوسری لائن جو ہے میرے خیال میں پرپل کلر کی ہے, بندھن موبائل. یہ نمبر آپ ضرور نوٹ کیجئے گا. جتنے بھی ویورز دیکھ رہے ہیں یہ بندھن موبائل والا نمبر جو ہے یہ نوٹ کر لیں. آئندہ آپ ٹھیک ہے ایڈمن پہ بھی آپ بات کر سکتی ہیں 4448 والے نمبر پہ, مگر اگر آپ پریسائز انفارمیشن لینا چاہتی ہیں تو اس کے لیے آپ کو یہ جو ابھی بندھن موبائل نمبر دیا جا رہا ہے یہ نوٹ کر لیں. یہ موبائل عظما کے پاس ہوگا, اور عظما اس آپ کے کسی بھی مسئلے کا, چونکہ ابھی عظما کو یہ فری ٹائم ہے عظما کے پاس 12 سے لے کر 6 بجے تک, آپ اس موبائل پہ کال کر کے اپنے بارے میں جو بھی انفارمیشن چاہتی ہیں یا رشتے کے بارے میں جو بھی انفارمیشن چاہتی ہیں وہ عظما سے آپ لے سکتے ہیں. بالکل. اور جہاں تک آپ نے اکاؤنٹ کی بات کی کہ پیسے ٹرانسفر نہیں ہوئے, تو ضرور ہم اپنے ٹیکنیکل اسٹاف سے پوچھیں گے کہ کیا مسئلہ ہوا ہے. ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ کوئی پرابلم ہوئی ہو جو پیسے نہیں آ رہے. ہم ری چیک کریں گے اور ضرور آپ سے کانٹیکٹ کریں گے. یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور کال کیجیے گا. جی میرے صاحب. جی تو اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ میں دوبارہ جو ہے وہ آپ کو ایک چیز ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. چونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ رجسٹریشنز ہیں, اور بہت زیادہ رجسٹریشنز ہونے کی وجہ سے اور ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے اتنا ایفیشینٹلی بندھن
کو ہم رن نہیں کر پا رہے تھے جتنا یہ ٹائم ڈیمانڈ کرتا ہے. مگر ابھی چونکہ عظمیٰ جو ہے وہ ڈیلی 12 سے لے کر 6 بجے شام تک کچھ نہیں کرے گی سوائے بندھن کے. یعنی یہ جو ہے اس کی یہ فل ٹائم ابھی جاب ہے کہ 12 سے لے کر 6 بجے تک عظمیٰ ایوری ڈے آپ کو اویلیبل ہوگی انشاءاللہ. اور جو بھی آپ کی انکوائری یا آپ کو انفارمیشن چاہیے وہ ملے گی. اب دوسری چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میں یہاں آپ کو روک سکتی ہوں, معذرت کے ساتھ کالر ہیں. جی السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی, کوئی بات نہیں, آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں. جی میرے صاحب دیکھیں یہ مجھے دوسری ہنسی آتی ہے کہ یہ لوکل کال ہے, لوکل نمبر ہے, اس میں اتنی نہ تو کال کاسٹ ہے کہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی ویٹ نہیں کیا جاتا. تو کسی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے بھی جو ہے وہ کال ٹیکنیکل نہیں, یہ کہ آگے مل نہیں جا نہیں رہا ہے, ہلو بند. بہرحال یہ کوئی ایکسٹرا کال والی دوسرے ٹی وی اسٹیشنز کی طرح یہ کال نہیں ہوتی ہیں, یہ آپ کے نارمل ریٹ والی کال ہوتی ہے جیسے آپ یو کے میں کرتے ہیں, بلکہ بعض جگہ پہ تو یہ فری کال ہے. بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کا ہم ارینج نہیں کر پائے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی ارینج نہیں کر پائے ہیں. بہت کچھ ارینج ہوا ہے, بہت شادیاں ہوئی ہیں, مگر ہم وہ ڈکلیئر نہیں کرتے ہیں جو ایک دفعہ سیٹ ہو گیا ہے, جن کا ہم ارینج کر دیا اور وہ جو ہے وہ بندھن میں بندھ گئے, اس کے بعد ان کا چیپٹر ہماری طرف سے کلوز ہو جاتا ہے. ہم کہ دوسرے اداروں کی طرح ان کی ویڈیوز بنا کے نہیں, ایسا نہیں, پروگراموں کو پاپولر کرنے کے لیے جو ہے نا وہ لوگ جو شادیاں کروائی ہیں ان کو دکھاتے رہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا. نہیں بالکل, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اس چیز کی. ہم نے جان بوجھ کے وہ سلسلہ نہیں شروع کیا کہ کوئی, ہم چونکہ وعدہ کرتے ہیں کوئی فیملی کہیں پہ بھی ہم ڈکلیئر نہیں کرتے ہیں, چاہے وہ شادی میں بندھ چکے ہیں یا شادی کے انتظار میں ہے. ہم کسی قسم کی انفارمیشن فیملی کے بارے میں کسی کو نہیں دیتے. اور سب سے بڑھ کر یہ جو پھر میں بولوں گی بندھن کا رجسٹریشن فارم ہے میرے صاحب, وہ صحیح طرح سے فل نہیں کیا جاتا. میں آپ سے پھر یہ کہوں گی کہ جو بھی ڈیٹیلز ہیں وہ ضرور بتایا کریں. میٹنگ ارینج ہوتی ہے, یہاں سے مانچسٹر سے فیملی لندن جا رہی ہے, انہوں نے لڑکا دیکھا, لڑکی دیکھی, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی لڑکی بیاہ کر مانچسٹر ہی نہیں آئے گی. تو یہ چیزیں میں کہتی ہوں آپ کی جو بھی آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ رجسٹریشن فارم میں ضرور مینشن کریں کہ لائک اف یو لیو ان دا لندن تو آپ کو لندن کے سراؤنڈ ہی رشتہ چاہیے. یہ پلیز میں اس چیز کو لے کے بہت اسٹرکٹلی کہوں گی, کیونکہ کئی ایسی میٹنگز ہوئی ہیں کہ بعد میں پتہ چلا ہے کہ اس ایریا میں رشتہ ہی نہیں کرنا. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں سسٹر ابھی آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی تو مجھے اپنے بھائی کے لیے اور اپنی سسٹر کے لیے رشتہ درکار ہے. میرے بھائی ایکچولی میرڈ تھے, ان کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اور سوری جی آپ بات کریں. کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں لندن سے بات کر رہی ہوں. میں ابھی اپنا نام نہیں بتانا چاہ رہی آپ کو, میں پرائیویٹ آپ سے بات کرنا چاہوں گی. جی میرے بھائی کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ان کے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں. تو ان کے لیے جو ہے نا ان کے یہ نہیں ہے کہ ہمیں خدا نخواستہ گھر کے لیے نوکرانی یا بچوں کو دیکھ بھال کے لیے چاہیے, نہیں, کوئی ایسی عورت جو ضرورت ہو, جس کو چاہے ڈیورس ہو جائے چاہے بیوہ ہو, تو اس کے لیے پلیز اگر کوئی اس طرح کا کوئی رشتہ ہے تو میری آپ کیا مدد کر سکتی ہیں؟ بالکل سسٹر, ضرور مدد کر سکتے ہیں. ایسے اور بھی بہت سارے رشتے ہمارے پاس موجود ہیں اور آئی ہوپ کہ آپ سے ضرور وہ میچ کریں گے. آپ سے وہی ریکویسٹ ہے, پہلے تو آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ. آپ سے وہی ریکویسٹ ہے کہ جو نمبر موبائل آپ کے سامنے آ رہا ہے آپ 12 بجے کے بعد منڈے کو اس سے ضرور رابطہ کیجیے گا, ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ کہ آپ نے سن لیا ہوگا آپ کی کال. میرے خیال میں اگر آپ کال آپ کی کٹ چکی ہے تو دوبارہ یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس رشتے ایسے ہیں اور آپ عظمیٰ کو منڈے کو
جو بندھن موبائل نمبر ہے اس پہ کانٹیکٹ کیجئے گا. بالکل. اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ویکینڈ پہ ٹائم ہے تو آپ www.hidayat.tv پہ جا کر وہاں پر آپ کو اوپر ہی آپشن ملے گا بندھن ہدایت, وہاں جا کر آپ رجسٹریشن بھی کرائیں. سب سے پہلا کام, کوئی بھی بات کرنے سے پہلے آپ کے گھر میں جہاں پہ بھی بلکہ ناظرین دیکھ رہے ہیں, UK, یورپ, امریکہ, کینیڈا, آل اراؤنڈ دی ورلڈ, اگر آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ رجسٹریشن کرا لیں اور پھر اس نمبر پہ رابطہ کریں کہ سسٹر میں نے رجسٹریشن کرا لی ہے, میرا نام یہ ہے اور میری یہ ڈیٹیلز ہیں. رجسٹریشن جیسا کہ میجر صاحب نے پہلے بھی کہا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس کے علاوہ ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. آپ ہمیں ٹیلی فون پہ جتنی مرضی انفارمیشن دیں گے, نو یوز, میکسیمم 2 یا 4 دن وہ ہمارے ذہن میں رہے گی, اس کے بعد جو ہے وہ انفارمیشن ہمارا کمپیوٹر ڈیلیٹ کر دیتا ہے. تو آپ سے یہی ہے کہ وہ جو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ جی رجسٹر ضرور کرائیے گا, اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہر دفعہ کمپیوٹر ہمیں ریمائنڈ کراتا ہے کہ یہ جو ہے یہ آپ کے پاس رجسٹریشن ہے, اس کی یہ کوالیفیکیشنز ہیں اور ابھی تک یہ جو ہے وہ رشتہ میچ نہیں ہوا ہوا اویلیبل ہے. تو آپ لوگوں سے یہ بار بار ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ رجسٹریشن ضرور کرائیے گا. اب دوسری, جیسے عثمان نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ کی اسپیشل ریکوائرمنٹس ہیں, جب آپ کوئی اسپیشل ریکوائرمنٹ نہیں لکھتے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اوپن رشتہ ہے. بالکل. یعنی یہ اگر بچی مانچسٹر کی ہے تو یہ گلاسگو میں بھی شادی کے بعد چلی جائے گی, اٹلی بھی چلی جائے گی, جہاں سے رشتہ فکس ہوگا یہ چلی جائے گی. مگر جب ہم میٹنگ کے لیے بندوں کو بھیجتے ہیں تو اس وقت پتہ چلتا ہے جی نہیں, ہمیں تو مانچسٹر یا مانچسٹر کے گرد و نواح میں. تو یہ آپ کی ایک اسپیشل ریکوائرمنٹ ہے, اس کو اسپیشل ریکوائرمنٹ کو ضرور مینشن کیا کریں. بعض اسپیشل ایجوکیشن چاہتے ہیں, بعض اسپیشل ہائٹ چاہتے ہیں, بعض اسپیشل جو کمپلیکشن چاہتے ہیں, تو وہ جو آپ کی اسپیشل ریکوائرمنٹ ہے اس کو ضرور مینشن کریں. اگر آپ مینشن نہیں کریں گے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اسپیشل ریکوائرمنٹ کوئی نہیں ہے, یہ ایجوکیشن سٹینڈرڈ ہے بچی کا, اسی ایجوکیشن سٹینڈرڈ کا بچہ چاہیے, یا یہ ایجوکیشن ہے بچے کی, اسی کی ملتی جلتی ایجوکیشن کا چاہیے رشتہ. مگر بعد میں پتہ چلتا ہے, اب یہ آپ خود سوچئے کہ مانچسٹر سے ایک فیملی سب کچھ دیکھنے کے بعد, بات کرنے کے بعد, فوٹو دیکھنے کے بعد جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو لڑکی کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ لڑکی تو لندن کو نہیں چھوڑے گی. بالکل, ڈیفینیٹلی. اور آپ میٹنگ چھوڑیں, انگیجمنٹ کے بعد, انگیجمنٹ تک کے بعد یہ پرابلم سامنے آئی تھی کہ لڑکی لندن نہیں چھوڑے گی. ویری ڈس اپوائنٹڈ فار اس, کہ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی اور اس فیملی کو بھی بہت تکلیف ہوئی تھی کہ جو ایک جگہ سے ٹریول کر کے گئی, پھر پنگنی ہوئی اور بعد میں یہ ڈیسیجن ہوا. جی, حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ جہاں کا دلہا ہے لڑکی یا لڑکی کے گھر والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے جو ہے سسرال جانا ہے, تو یہ پہلے آپ کی یہ ڈیمانڈ پہلے آنی چاہیے. اور میں ان فیملیز کو ضرور اپریشیٹ کروں گی کہ جنہوں نے ہمارے رجسٹریشن فارم میں مینشن کیا ہوا ہے آلریڈی کہ بہت سی فیملیز ہیں انہوں نے اپنی ساری ڈیمانڈ مینشن کی ہوئی ہے کہ جی ہماری لڑکی لندن سے نہیں جائے گی, یا مانچسٹر سے نہیں جائے گی, شیفیلڈ سے نہیں جائے گی. اور یا ان فیملیز کو بھی میں اپریشیٹ کروں گی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ میٹنگ کے لیے آ رہی ہیں تو وہ پہلی میٹنگ ہی روک دیتے ہیں کہ جی میٹنگ کے لیے نہ بھیجو. یہ بھی ویسے میں حیران ہوتا ہوں, آنیسٹلی اس بات پہ بھی میں حیران ہوتا ہوں. دیکھنا یہ چاہیے کہ رشتہ اچھا ہے, فیملی اچھی ہے, لڑکا اچھا ہے, ہمیں سوٹ کرتا ہے یہ رشتہ. ابھی یہ نہیں دیکھنا چاہیے, میں نے یعنی کوئی تعریف نہیں کر رہا, بڑی بیٹی میری ہالینڈ ہے, کیوں کہ مجھے رشتہ ہالینڈ میں پہلا ہی وہ رشتہ آیا اور اچھا بچہ تھا, اچھا رشتہ تھا, ہم نے شادی کی اور الحمدللہ اتنی خوش ہیں وہ جس کا حساب نہیں. میرے گھر میں دوسرا رشتہ آیا, وہ لندن کا رشتہ تھا, مجھے پسند تھا, بچہ پسند تھا, فیملی پسند تھی, ہم نے ہاں کی, شادی ہوئی, لندن جانے کے لیے. وہ الگ بات ہے کہ قدرت نے کیا کیا کہ بیٹے کی پوسٹنگ
یہاں پہ گریٹر مانچسٹر میں ڈاکٹر ہے، وہاں پہ ہو گئی. تو وہ ابھی دونوں میاں بیوی جو ہیں یہاں پہ رہتے ہیں. دیکھیں یہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، ہو سکتا ہے بعض مجبوریاں بھی ہوتی ہیں لوگوں کی کہ بیٹی جو ہے وہ کسی ایسے پروفیشن میں ہے یا ایسی جاب ہے. کوئی بھی کام، یہ شادی کا سلسلہ یا اس کے علاوہ کوئی بھی کام ہو، جب وہ ایک پراپر وے اختیار کیا جاتا ہے نا جی، ایک طریقہ کار اپنایا جاتا ہے تو ہمیشہ سکسیسفل ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کچھ چھپا کے رکھیں گے، کچھ صحیح بتائیں گے نہیں، تو پھر وہ رستے میں رہنا ہے. اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے کہ پہلی ملاقات میں، دوسری میں صحیح لوگ ڈیٹیلز وغیرہ اپنا کچھ ادھر سے چھپایا، کچھ ادھر والوں نے چھپایا، تو جب یہ چیز بعد میں پتہ چلتی ہے تو پھر تکلیف ہوتی ہے. اچھا پتہ نہیں کیوں میں تو اپنے ذاتی جو ہے وہ ہمیشہ بات کرتا ہوں، یا میں لکی ہوں. دیکھیے جب پہلی بیٹی کی شادی رشتہ طے ہو گیا، ان کے الحمدللہ 2 بچے بھی ہیں اس وقت. تو ایک دفعہ اس بچے نے مجھ سے پوچھا کہ بابا ہمیں امید نہیں تھی کہ آپ دیکھتے ہی پہلی دفعہ ہی آپ ہاں کر دو گے، تو آپ نے میرے بارے میں سوائے ایجوکیشن کے اور میری فیملی کے کچھ نہیں پوچھا. تو میں نے اسے ایک جواب دیا تھا، میں نے کہا تھا بیٹا بات یہ ہے کہ مجھے اوپر والے پہ پورا بھروسہ ہے کہ وہ عادل ہے اور عدل کرتا ہے. کہتے ہیں میں آپ کی بات نہیں سمجھا. میں نے کہا کہ میں ہمیشہ اپنے سسرال کو، اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھا ہے اور کہا ہے، اور اپنے سسر کو اپنا باپ سمجھا ہے اور کہا ہے. انہوں نے جو بھی کیا ہے، جیسے بھی رویہ رکھا ہے، میں نے ہمیشہ یہی رویہ رکھا کہ یہ میرے ماں باپ ہیں. تو یہ نہیں کبھی بھی ہو سکتا کہ میں تو اپنے سسرال والوں کو اپنا ماں باپ بنا کے رکھوں اور میرا اللہ میرے ساتھ اتنی ناانصافی کرے کہ مجھے وہ ایسا داماد نہ دے. اور آپ یقین جانیے، خدا گواہ ہے کہ ہائیلی کوالیفائڈ پروفیشنل بچہ جب تک میرے پاؤں پہ مالش نہیں کر لیتا وہ اپنا سوٹ نہیں اتارتا. ماشاءاللہ نظر بس سے بچائے مرزا صاحب آپ کی فیملی کو، آپ کی بیٹیوں کو اور آپ کے دامادوں کو. پوائنٹ یہ ہے دیکھیں ہوتا یہ ہے، سوری کیا کال ہے ہمارے ساتھ؟ جی السلام علیکم. السلام علیکم. کوئی بات نہیں، کال ڈراپ ہو گئی، آپ دوبارہ آ سکتے ہیں جو بھی تھے. میں یہ بات کہنا چاہی تھی مرزا صاحب، دیکھیں آپ کی وہی بات کہ شادی ہو کے لڑکیوں کو جانا ہی ہوتا ہے. یہاں پہ انگلینڈ میں اور یورپ کا سجاد صاحب اچھی طرح مجھے بتائیں گے، انگلینڈ میں یہی پرابلم ہے کہ لڑکی ظاہر ہے پروفیشنل ہے، ہائی کوالیفائڈ ہے، وہ اگر کہیں جاب کرتی ہے تو وہ نہیں جانا چاہتی کہیں اور جو لڑکا ہے وہ بھی ہائی کوالیفائڈ ہے، وہ بھی پروفیشنل ہے، وہ بھی کہیں نہیں جانا چاہتا اور کہیں اور. تو پھر یہ پہلے منشن کریں نا، یہ ڈیمانڈ میں لکھیں. یہی پرابلم ہے جس کی وجہ سے بہت ہی اچھی، میں سمجھتی ہوں اتنی اچھی لڑکیاں ہمارے پاس موجود ہیں، ڈاکٹر کیا، انجینئر کیا، ہر طرح کا پروفیشن ہمارے ساتھ موجود ہے، لیکن پرابلم یہیں پر آ کے رک جاتی ہے. کیا یہ بیسک پرابلم ہے. دیکھیے وہی ہم کہہ رہے ہیں، اسی لیے یہ ایگزامپلز بھی دیتا جا رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بچی والوں کو ذہنی طور پہ تیار ہونا چاہیے کہ اس نے اپنے سسرال جانا ہے. جی اب یہ دیکھنا چاہیے کہ سسرال وہ کہاں پہ اس کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں. دوسری بات جو ہے، اگر آپ کا یہ ہے ڈیمانڈ کہ بچی سسرال نہیں جائے گی، یعنی جہاں پہ بیٹی پیدا ہوئی ہے یا رہ رہی ہے اس شہر کو نہیں چھوڑے گی، تو یہ آپ کی اسپیشل ڈیمانڈ ہے، اسے مینشن کیجئے گا. دوسری چیز جو میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ ایجوکیشنل کوالیفیکیشن بی اے. جی بابا کس چیز میں بی اے کیا ہوا ہے، کیا سبجیکٹس تھے، کیا کام کر رہا ہے، امپلائڈ بجائے یعنی یہ امپلائمنٹ پہ کیا ہے، امپلائڈ. بابا کیا کام کر رہا ہے، کیا جاب ہے اس کا، جو ہے یہ چیزیں لوگ پوچھتے ہیں اور آپ کو یہ چیزیں بتانی بھی چاہیے تاکہ جب آپ کے پاس ایک رشتہ ہم بھیجیں تو وہ آپ کو فلی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. بالکل. اب میں جلدی سے کال لے رہا ہوں اس سے پہلے کہ وہ ڈراپ ہو جائے. السلام علیکم. السلام علیکم.
ये मेरे ख्याल में तो हमारे सिस्टम में गड़बड़ है। अब मैं खामोश ये मेरे ख्याल में हमारे सिस्टम में गड़बड़ है। ये ऐसे ये नहीं, अब मैं खामोश हो गई। इतनी जल्दी होना नहीं चाहिए, ज़रा सिस्टम को भी चेक करें कि चले हो कोई बात सकता है, नहीं, या फिर हो सकता है शरारत भी करते हैं बाज़ लोग हाँ। कि कॉल करते हैं और काट देते हैं, कॉल करते हैं और काट देते हैं। कोई बात नहीं, आज मेरे साथ पहला प्रोग्राम था, अभी लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि बंधन 6 बजे हो रहा है और वापस आ गया है बंधन हिदायत पे, क्योंकि माशाल्लाह जितनी इज़्ज़त बंधन को मिली है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रगुजार हैं तमाम नाज़रीन के और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंधन प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रहा है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा, बिकॉज काम की वजह से डेफिनेटली। जी हाँ बिल्कुल। ये जो है जैसे आपने कहा कि इस बंधन का मकसद ही जो था वो अपनी फैमिली की खिदमत करना था। बंधन का मकसद दूसरे जो है शादियां कराने वाले उनकी तरह पैसे मेकिंग नहीं था। ये हर बच्ची जो हमारे साथ रजिस्टर होती है, हम उसे अपनी औलाद की तरह समझ के वही नज़रिया ज़हन में रख के चलते हैं। ऐसे ही बच्चों का है कि जो बच्चे हमारे पास रजिस्टर होते हैं, हम समझते हैं कि हमारे बेटे हैं, हम उनके लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं और ये भी कोशिश करते हैं कि आपको दो फैमिलीज़ को मिलवाने से पहले उनके बारे में इंक्वायरी जो है वो कर ली जाए। अच्छा, मैं यहाँ जानना चाहूँगी, ज़ाहिर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं यूरोप के लिए, आप क्या करेंगे, क्या आपके जहन में आइडियाज़ हैं, कुछ हमें बताएंगे ताकि नाज़रीन को भी पता चले। देखिए जी, बंधन के हवाले से, बंधन के प्लेटफार्म से यूरोप के सिलसिले में आज पहली दफ़ा ये बात, वैसे तो प्रोग्राम पूरी दुनिया में जा रहा है, तो यूरोप के हवाले से जो है वो लोगों की प्रॉब्लम्स और रिश्तों के बारे में आज पहली दफ़ा ये बात जो है वो की जा रही है। और मैं एक बड़ा ही अदना सा मामूली सा खादिम हूँ इमाम ज़माना के इस मिशन का, और अगर मैं कुछ कर सकूँ तो ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात होगी। और रिश्ता अज़वाज एक इतना मुक़द्दस फरीज़ा और इतना एक मुक़द्दस काम है कि इसमें अगर आप कुछ कर सकें, कर जाएं, तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ी नेकी है। इससे पहले जो थोड़ी सी डिस्कस आप कर रहे थे कि बाद में ये प्रॉब्लम आती है जी कि खुदा न खास्ता मैं लड़की की तरफ से जी मैं तो यानी लंदन या मैनचेस्टर नहीं छोड़ना चाहती। मेरा थोड़ा सा इस सिलसिले में नज़रिया थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं समझता हूँ कि जो बुनियादी नर्सरी है ना जी, नर्सरी उस पर बहुत डिपेंड करता है। ये भी इसका मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि वालिदैन की तरबियत जो है वो बहुत सारा डिपेंड करती है इस बात पे। और कुछ थोड़ी सी शिकें बच्चों की तरफ से होती हैं और कुछ हमारे मुआशरे में बड़े भी अड़ जाते हैं कि किसी घर के एक फ़र्द ने, बड़े ने ये कह दिया ना जी कि ये ऐसा ही होगा, तो फिर वो जब तक ऐसा नहीं होगा वो ज़रा भी टस से मस नहीं होंगे। ये प्रॉब्लम भी इफ़ेक्ट करती है हमारे माशरे में। तो बच्चों की शादी के मामले में मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा गिव एंड टेक जो है उसका रवैया जब तक ना अपनाया जाए तो तब तक शायद वो कामयाबी नहीं हो सकती जो कि बंदा सोच रहा होता है। तो बच्ची के मामले में उसकी बेहतरीन जो दरसगाह है वो माँ है जी। और हमारे माशरे में पाकिस्तान में, पाकिस्तानी कल्चर में तो ये एक अर्फ़ आम है कि बेटी को बसाने में माँ का बड़ा अमल दखल होता है। यहाँ पे 2 मिनट प्रोग्राम में मेरे पास रह गए, मेरे साहब लास्ट मिनट में कोई मैसेज आप देंगे। सज्जाद साहब का बहुत खूबसूरत मैसेज, माँ का बहुत अहम किरदार, आप क्या कहेंगे? बेशक इसमें कोई शक ही नहीं है। मैंने आपको अपनी मिसाल दी थी कि मेरे 2 रिश्ते अवेलेबल थे, एक जनरल की बेटी थी, एक जहाँ पे मेरी अभी शादी हुई थी ये थे। और मेरे वाले साहब ने ये फ़ैसला किया कि तुम यहाँ पे शादी करो। मैंने पूछा क्यों जी, मैं आर्मी में हूँ, जर्नल की बेटी है, यहाँ पे क्यों नहीं? उन्होंने कहा नहीं बेटा, बाप को नहीं देखा जाता रिश्ते करते वक्त, माँ को देखो। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तहे दिल से। जी नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी और बंधन से जो भी रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साल नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। वेबसाइट आपके पास मौजूद है www.hidayat.tv, वहाँ जाइए, जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराइए। ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।